बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी का नाम है पीरे कामिल। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। गोल्फ क्लब में तकसीम इनामात मुनक़द की जा रही थी। 16 साल सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पर के स्कूल के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज़ की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के इस मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए मुमकिन था भी नहीं। फखरे अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की चौथी ट्रॉफी है। हर चीज़ का हिसाब रखते हो तुम। उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का, और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अब सीट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरे अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावा पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में कि ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गोल्फ का मैच याद आया। रफ में इत्तेफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महवे हैरत कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेली जाने वाली इस शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पुटर्स ने उसे दमबख्त कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उस होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा जो गोल्फ कारपेट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस्तेज़ाई अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना गिर जाती। कैडी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया, आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फकरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं ही करूँगा। जुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए कहा, एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी टाइम। उन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पूरा एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर TA और DA के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया, किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उसे हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हुए थे। बच्चा, उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, कोई ख़ास बात है? हाँ, मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद को उलझा हुआ लगा। कोई मसला है?
امی مجھے ماما پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی بدلی کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا اسجد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہوگا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات وہم نہیں لگے ہیں۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی ہے مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلا نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے اب وہ میچور ہو گئی ہے اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو۔ شکیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلا کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو رہے نہیں ہو تم لوگ، تم معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم وہ تو اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائے۔ شکیلا نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسجد چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ کچھ تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا، اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے، چوئنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا، تیزی سے تقریباً اسے اڑا لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ ایک دفعہ وہ زک زک انداز میں بائک چلانے لگا، 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر ایک دم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لین کو توڑا جو دوسری لائن میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کے بریک ایک دم چرچرانے لگی۔ اس نے فل سپیڈ بائک پر چلاتے ہوئے ایک دم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھی۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوینسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک پوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پرو ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش و خدمات کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال ایک دم تالیوں سے گونج اٹھتا۔
آدھے گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہی۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک لہتا ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھری۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہے، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ڈور اور ٹاکر کا فرق ہوتا ہے، اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ، اور مجھے کنوینسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے ووٹ دے۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں ہی وہ اسی نپے تلے اور کیلکولیٹ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصا تھا، اور اسی 1.5 منٹ میں فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی فصاحت و بلاغت، جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھری۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال کیا۔ وہ ایک شری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6۔ اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 267895 میں سے 952852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 399999 کو تفریق کریں، پھر اس میں سے 929293 کو جمع کریں، اور اسے وہ شری لنکن لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا 6 کے ساتھ ضرب کر دے، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کرے اور جواب میں 492359 کو جمع کر دے تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔
814247 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ साला ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। अमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साथ को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? अमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने के लिए लेकर जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं लेके जा सकती? अमामा अंदाज़ा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? अमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी, अमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा क्या करोगे? तुम ऐसा क्या करो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो, मैं फ़ोन क्या करूँगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साथ को उसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। अमामा बेध्यानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल साथ 5 साल पहले उनके घर आया था। कहाँ से आया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे उसके बारे में इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों ला गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साथ अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। अमामा से वो सबसे ज़्यादा मानूस था। अमामा को उस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी उस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। उनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थी और अपने हुलिये से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहाँ पर ना उनकी उम्र कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ थी, ना ही उनकी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने की इम्तियाजी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर उनमें से भी कम उम्र लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थी। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो पहली बार वहाँ आया था। और उन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इस गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहाँ पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाज़ों में बनाव सिंगार के नीम उरिया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल व सूरत वाली। गली में हर शक्ल और हर उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहाँ से गुजरते हुए हर चीज़ पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ पर, उस लड़के ने कदरे फ़क्रे अंदाज में कहा। उन औरतों में से मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम से कम माहौल तो अच्छा हो। ये तो बहुत गंदी जगह है, उसने गली में मौजूद गढ़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसने इस बार अपनी भुएं उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर यहाँ की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दिया। उसका डांस तो तुम पहले भी देखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में उससे पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी उससे इस तरह के सवाल नहीं करता।
دوسرے لڑکے کی بات پر وہ باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے 3 لڑکوں نے موتیوں کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے۔ تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤ تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھی اور باریک پردے لہرا تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکائے شیفون کی ایک چنگھاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس گلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھ مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح چیختے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ 2 غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظریں اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنا غفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی وہاں رات گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں، تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے؟ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس ویکینڈ پر بھی اسلام آباد موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا، یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔
میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں. اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا. اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضگی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا. بابا آپ ذرا اندازہ کریں, میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا. وسیم نے ماما کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا. سالوں گزر جایا کریں گے مسز ماما ہاشم کو مسکراتے ہوئے. ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. ان دونوں کی درمیان نوک جھوک ہمیشہ ہی رہتی تھی. بہت کم موقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو. مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی. اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی. اور آپ تصور کریں, اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی. اس نے اس کے کندھے پہ پوری قوت سے مکہ مارا. وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا. ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. ملک میں بڑھتی شرح اموات کی ایک وجہ. بابا اس کو منع کریں, امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا. وسیم. ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا. وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا. اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا. خانسامہ اسی وقت اندر آیا. چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں. وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. نہیں میں خود کر لیتا ہوں, تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو, اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا. خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلایا. دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ملانے لگا. پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا. کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے, اس نے خانسامہ سے پوچھا. خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی. اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, سونے جا رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب مت کرنا, اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا. پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا. اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی. شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے. اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا وین اے مین لوز اے وومن بلند آواز میں بجنے لگا. وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پہ آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا. اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا. اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے. کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا. کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا. میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی. ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے آیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے. کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے تھے. باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا. کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکا کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویروں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں. ان کی تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا. میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا گیا تھا. دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو, فلوٹ اور اوبوئی بھی لٹکائے ہوئے تھے. اس کمرے میں مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی. بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز بھی پڑی تھی. کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا. وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے. ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دوسرا اسکواش کے. ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہوں. ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گیبریلا سیبیٹینی کا پوسٹر تھا جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا.
कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेड शीट बुरी तरह सिल्वर ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद पोस्टर पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमाया थे। बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी तोड़े मुड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डन हिल का एक पैकेट और लाइटर भी एस्ट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सरहाने एक मोबाइल पड़ा था सरहाने एक और मोबाइल पड़ा था जिस पर एकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर उसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए जिसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। इस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद उसका हाथ साकित हो गया था। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि उसके थिरकते पैर रुक चुके थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकलते हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट एकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पे गिरा पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी, व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन। फिर एकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए और बेड पर औंधे मुंह बेहिस वो हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई इंगेज हो? जैनब को जवेरिया के इंकशाफ पर जैसे करंट लगा था। अमामा ने मलामती नजरों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजूरत खाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज हो? जैनब ने इस बार उसे कुछ झिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। अमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हतुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने वाली की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती, और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। अमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी अमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। जैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। अमामा ने मुस्कुराते हुए जैनब को देखा। अब करूँगी तो और किसी और को बताऊँ या ना बताऊँ? तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फनी, जैनब ने उसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजिन है, असजद नाम है। अमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्ल और सूरत कैसी है? इस बार जैनब ने पूछा। अमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार अमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर जैनब को देखती रही। अमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने उस बार अमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो अमामा का फर्स्ट कजिन है। अब अमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। जैनब ने कहा। नहीं, उससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो। राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चले, हॉस्टल जाना है मुझे। अमामा एकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए जैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माजूरत खाना अंदाज में कहा। अमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। उसकी नज़रों में तनबीह थी। अमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती। जैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। अमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। चलिए जी, कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे और साथ में कमेंट भी किया कीजिएगा। कहानी आपको कैसी लग रही है? अभी तो मुझे लगता है कि कहानी शुरू नहीं हुई है, शायद कुछ अभी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आगे चल के पता चलेगा कि कहानी में क्या होता है क्या नहीं। तब तक ये बने रहिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।